اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں غزہ پٹی، فلسطین، حماس، اسرائیل کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، میں پوری اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا حالات گزشتہ رات تک بنے ہیں وہ ساری خبریں میں جمع کر کے ایک ساتھ 5-7 منٹ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ہاں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی آتنکواد اور امریکی آتنکواد نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سے بڑا کوئی آتنکوادی نہیں ہے۔ اور اسرائیلی اور امریکی آتنکواد کے نتیجے میں خبریں آ رہی ہے کہ سینکڑوں فلسطینی خاندان صفحے ہستی سے مٹ گئے ہیں، یعنی ختم ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینی خاندان پوری طریقے سے ختم ہو گئے ہیں۔ اور ابھی اسرائیل اور امریکہ آتنکواد کا وہ ننگا کھیل کھیل رہا ہے، ننگا ناچ کر رہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ مینس اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل پاگل کتا ہو چکا ہے۔ جیسے پاگل کتا ہے جو اپنا ذہن بھی کھو دیتا ہے تو بس کسی کو بھی بھونکتا ہے، کسی کو بھی کاٹتا ہے، کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے، کسی پر بھی جا کر چڑھ جاتا ہے۔ تو اسرائیل اور امریکہ ایسے ہی پاگل کتوں کا رول ادا کر رہے ہیں۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر بمباری برسا رہے ہیں، ہاسپٹل پر بم برسا رہے ہیں، اسکولوں پر بم برسا رہے ہیں، معصوم فلسطینی اور معصوم شہریوں پر، سول سوسائٹی پر بم برسا رہے ہیں۔ اسرائیل رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل ذہنی توازن کھو چکا ہے، یعنی پاگل کتے کی طرح اسرائیل بن چکا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ غزہ اسپتال کی دیوار کے ساتھ، جو غزہ کا جو مین اسپتال ہے اس کی دیوار کے ساتھ لاشوں کی قطار لگ گئی ہے، پورا لاشوں کی لائن لگ گئی ہے۔ سرجنز راہداریوں میں آپریشن کرنے لگے ہیں، راستوں میں، روڈ پر ہی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی کے انڈونیشین اسپتال کے سامنے منگل کے روز درجنوں میتیں سفید کفن میں لپٹی ہوئی رکھی دیکھی گئی، جس کے بارے میں حماس کے زیر انتظام حکام نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملہ ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آتنکوادی بمباری سے بری طرح زخمی ہونے والے مریضوں کی بھیڑ کی وجہ سے اسپتال پہلے ہی بھر چکا ہے، تو طبی ماہرین اب روڈ پر آپریشن کر رہے ہیں، روڈ پر اب آپریشن کر رہے ہیں۔ یعنی آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے خطرناک ہو رہے ہیں۔ وہیں پر اقوام متحدہ نے UNO نے تشویش اور ڈر ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق اوسط کی جنگ میں اب شدت آ رہی ہے، اور اب جنگ کئی ملکوں کی چھڑ گئی ہے۔ اور میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہی جنگ اب 3rd ورلڈ وار کا ذریعہ بن سکتی ہے، تیسری عالمی جنگ کا یہی ذریعہ بن سکتی ہے۔ خیر، پاکستان نے مذمت کی، نندا کی ہے اسرائیل کے آتنکوادی حملے کی، کہ کس طریقے سے اسرائیل نے جس طریقے سے جبالیہ کیمپ، فلسطین کے غزہ پر جو جبالیہ کیمپ ہے وہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، پوری دنیا اسرائیل کے اس آتنکواد پر بھی تھوک رہی ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجاہدین بھی جانباز طریقے سے لڑ رہے ہیں، نہتے ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں زمینی جنگ میں 9 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اور 7 اکتوبر سے لے کر اب تک 320 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو مجاہدین نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جی ہاں، یعنی اس طریقے سے ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اسرائیل اور حماس
میں جنگ ہو رہی ہے، دونوں بھی ایک طرف تو ظاہر بات ہے اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں سپر پاور طاقتیں، ایٹمی طاقتیں ہیں، تو ان کو تو اپنے ہتھیاروں کا نشہ ہے، اپنی حکومت اپنی فوج کا نشہ ہے، تو یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ غزہ پٹی اور فلسطین پورا خالی ہو جائے اور پورے پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک اہل ایمان کے خون کا قطرہ باقی ہے تو مسجد اقصی پر یہ قبضہ ہونے نہیں دیں گے اور فلسطین کو پوری طریقے سے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ہوتی تو اب تک چھوڑ کر مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہوتی، لیکن انہوں نے کہا ہے، مجاہدین کا کہنا ہے، فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے، لیکن پیچھے ہٹ کر بھاگنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ حالانکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کے آتنکواد کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب پوری دنیا تھوک رہی ہے، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ غزہ پر حملوں کے بعد بولیویا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، اور چلی نے بھی اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ